محسن ہے، بلکہ فرمایا کہ میں ان کی جو ہے وہ نظریے اور ان کی تعلیمات میں ایک ادنا سا سپاہی کی حیثیت رکھتا ہوں. بابا قوم نے ارشاد فرمایا. اب جناب بابا قوم جب ایک رات اپنے فلائٹ میں سو کیوں آئے تھے پھر جی اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر مجید نظامی صاحب جو نوائے وقت گروپ کے چیئرمین تھے، اب ان کی صاحبزادی صاحبہ رمیزہ نظامی صاحبہ، تو ڈاکٹر مجید نظامی صاحب نے بالکل اپنی فائل میں سے ایک آل رسول سید صاحب ہے جن کے ساتھ بابا قوم کو بڑی دلی محبت اور وابستگی تھی، اور عہد لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں شاہ صاحب آپ یہ بات کسی کو بیان نہیں کریں گے. ہاں اگر ضرورت کبھی آپ کو لاحق آ جائے تو میرے مرنے کے بعد وصال کے بعد آپ اللہ. یہ نوائے وقت کے دفتر کے اندر لاہور میں یہ چیز بالکل واضح طور پر موجود ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ اس کو شائع بھی کیا تھا، اور میں نے خود نوائے وقت میں یہ چیز پڑھی تھی. محبوب علیہ السلام تشریف لائے. بابا قوم فرماتے ہیں میں گہری نیند میں تھا اور مجھے نیند میں سے جگایا گیا. میں نے دیکھا کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، میں سمجھا یہ میرا وہم ہے. پھر دوبارہ سو گئے، دوبارہ آپ کو بیدار کیا گیا، تیسری مرتبہ جگایا گیا تو فرماتے ہیں کہ پورا ماحول نور سے ایسے روشن اور منور تھا، اور ایسی خوشبو اس ماحول میں تھی کہ جو آج تک تصور میں بھی نہ کبھی بعد میں نہ اس سے پہلے. آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے اس نور اور روشنی میں دیکھا کہ سامنے صوفے کے اوپر ایک ایسی حسین و جمیل ہستی، لیکن ایسی وقار و عظمت، ہاں جی، کہ میں فوری طور پر باادب ہو گیا، اور میری زبان سے بلا ساختہ یہ کلمات کہ گھر ہر طرف سے بند ہے، محفوظ ہے، حفاظت کا انتظام ہے. اور آپ ہنستے ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسٹر جناب I am your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحان اللہ. And I came and I came from Medina to you for ordaining you that may come to India and lead the freedom movement of Indian Muslims. I am with you. مسٹر جناب میں مدینہ شریف سے آج اسپیشل آپ کو ملنے کے لیے لندن آیا ہوں، یہ حکم دینے کے لیے کہ آپ 2-4 مہینوں میں اپنے یہاں معاملات سارے کلوز کیجئے، سمیٹئے، اور بیک کم ٹو انڈیا، واپس انڈیا پہنچیے، اور وہاں مسلمانوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کو لیڈ کیجئے، اس کی رہنمائی کیجئے. آئیے بھیجیو مسٹر جناب، تم جہاں بھی ہوگے میں اللہ کا رسول تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاکستان ایسے نہیں ہمارے سے وجود میں آ گیا، یہ اللہ اس کے بابو. آپ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے کہ سید حسین احمد مدنی صاحب کے پسندیدہ واقعات ہیں. ایک وہ کتاب ہے میرے پاس، دوسرا میرے پاس پورا مضمون موجود ہے بطور حوالہ میری فائل میں موجود ہے، وہ ہے پروفیسر فتح محمد ملک صاحب. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس وقت 12ویں کلاس میں ایف اے میں تھے جب 1946 کے انتخابات کے جس میں مسلم لیگ نے اپنی اکثریت ظاہر کرنی تھی، اور بالکل یہ پاکستان یعنی یا ادھر یا ادھر، آر یا پار والا معاملہ تھا. 1946 کے انتخابات اگر مسلم لیگ عملی طور پر اپنی اکثریت ثابت کر دیتی ہے تو پھر طے ہوا تھا کہ پھر انگریز صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مسلم لیگ کو تمام اسلامیہ نے ہندوستان کی نمائندہ جماعت سمجھ کر انہی سے مذاکرات کرے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری پارٹیاں جیت جاتی ہیں تو پھر مسلم لیگ کا مطالبہ تھا ہاں جی قیام پاکستان، جو کہ 1940 23 مارچ کو قرارداد پاس کر چکی تھی اپنے پروگرام میں. اب جناب اس دور میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب بھی لکھتے ہیں، اور حسین احمد مدنی صاحب کے واقعات کی جو کتاب ہے میرے پاس اس میں بھی یہ بات موجود ہے. بالکل جو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ چونکہ کانگریس نے نواب زادہ خان لیاقت علی خان صاحب جو بابا قوم کے دست راست تھے، اور ادھر مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری اس ٹائم میں، مسلم لیگ نے ان کو جس حلقے میں ووٹ دیا ہوا تھا جناب ٹکٹ، مقابلے میں کانگریس نے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین علامہ سید حسین احمد مدنی ٹانوی صاحب کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہوا تھا. وہ کانگریس کے نمائندہ تھے کیونکہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے. اب جناب یہ ہوا کہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب فرماتے ہیں کہ ہم
چونکہ جماعت الاحرار عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی تعلیمات سے جو ہے بہت متاثر ہو گئے. ہم آزادی ہندوستان کے قائل تھے کہ انگریزوں کو جانا چاہیے، لیکن تقسیم اور پارٹیشن کے ہم قائل نہیں تھے. ہم پاکستان کے وجود کے منکر تھے اور کہتے تھے کسی صورت پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے. بس یہ متحدہ ہندوستان رہے، انگریز جائے اور پھر یہاں اکثریت کی حکومت آ جائے. ہاں جی، تو ہم آزادی کے قائل ضرور تھے، لیکن قیام پاکستان کے ہم شدید مخالف تھے. تو وہ جناب ہم جو الیکشن کی اپنی کمپین چلا رہے تھے، تو ایک دن شدید گرم موسم دوپہر کو ہم ایک بستی میں پہنچے اور وہاں جلسہ تھا سید صاحب کا، سید حسین احمد بدری صاحب، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند. ہم کہتے ہیں اچانک وہ جو تھکاوٹ تھی تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کہ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جلسہ عام سے انہوں نے خطاب کرنا تھا اور کانگریس کے لیے ووٹ مانگنے تھے اور قیام پاکستان کے خلاف تقریر کرنی تھی. تو کہتے ہیں کہ اچانک شاہ صاحب نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بڑے گھبرائے اور پریشان. اور جب ہم لوگوں نے پوچھا شاہ صاحب کیا ہوا، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ابھی ابھی خواب میں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سید کہلاتا ہے، میری طرف اپنے آپ کو نسبت کرتا ہے، ہاں جی، اور پھر پاکستان کے قیام کے خلاف محنتیں کر رہا ہے. حسین احمد بدری تم جتنا ٹل لگا سکتے ہو لگا لو، میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان عطا کر دیا ہے، پاکستان رب کے رہے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور آپ دیکھیے ان چیزوں کی تصدیقات. ہاں جی، میں خود گیا تھا جناب بلوچستان، تو وہاں مجھے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان شخصیات سے ملاقات ہو جائے گی. اور بعد میں نے خود پروگرام دیکھا جیو نیوز پر. اس وقت کامران خان صاحب کام کرتے تھے، اب تو کسی اور ادارے میں. آج کامران خان کے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک اس میں خود جو موجودہ خان آف کلات ہے نا جی، ان کے جو دادا جان تھے خان آف کلات بابا قوم کے دور میں، حالانکہ ادھر بلوچستان کلات کی طرف بڑے مسائل تھے، کوئی مسلم لیگ کا یونٹ وغیرہ قائم ہی نہیں ہو رہا تھا. اور وہ خان صاحب جو تھے قیام پاکستان کے مخالف بابا قوم کو لفٹ بھی نہیں کروا رہے تھے. اور اچانک پھر رات کو وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے سارے بیٹے پوتوں کو جمع کر لیا اپنے شاہی محل میں اور کہنے لگے جلد از جلد تار بھیجو، مصر جرا سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے میری گفتگو کرواؤ. ہم نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں پہلے آپ یہ انتظام کرو. کہتے جی شکر ہے، بمبئی میں بابا قوم موجود تھے لہذا رابطہ ہو گیا. اور جناب خان آف کلات نے کہا کہ مسٹر جرا میں غلطی پر تھا، میرا ذہن بالکل جو ہے وہ نئی حقائق کو سمجھ رہا تھا، لیکن اب جس بارگاہ سے حکم ہوا ہے آؤ مجھے جلد از جلد یہاں جلسے کا ٹائم دو، اور آج کے بعد میں بھی مسلم لیگ میں ہوں، میرے پورے کلات اور یہ بلوچستان کے لیے میں کام کروں گا قیام پاکستان کے لیے. ان کے پوتے بتا رہے ہیں، آپ بالکل یہ نکال لیں وہ جناب اپنے یوٹیوب کے اوپر آج کامران خان کے ساتھ والا جو اس میں. تو اب بیٹوں پوتوں نے کہا جب انہوں نے قائد اعظم نے دعوت قبول فرما لی رحمت اللہ علیہ نے، محبوب کے مقرر کردہ مجاہد نے، اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا کتنا محبت والا معاملہ جناب، اور وہ ہمارا مرکز محبت ہے. ہاں جی، اب جناب یہ ہے کہ بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ بابا جی آپ تو مخالف تھے، الٹا مصر جرا آپ سے رابطہ مختلف حوالوں سے کرواتے تھے اور آپ ان کو جناب ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے تھے. اور آج یہ ہے کہ آپ نے خود اس وقت آپ نے بات کی ان سے اور ان کو خود دعوت دی. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میری آج تک بچپن سے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں، اور روزانہ ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے کریم آقا پر پھر میں سویا کرتا. سبحان اللہ. اور بلوچستان کی تاریخ بڑی اعلیٰ ہے، شروع سے لے کر آج تک، جب سے حضرت عمر کے دور سے سن 17 ہجری سے ادھر مسلمان ایران سے ہوتے ہوئے بکران اور یہ ہمارے یہ داجل تک کے علاقے میں صحابہ کرام کی مبارک مزارات اب بھی حضرت جی سعد ابن عدی کا مزار شریف ادھر موجود ہے جناب. آپ ہڑند قصبے سے تھوڑا سا آگے پہاڑوں کے اندر جائیں، میں ادھر حاضری دے کر آیا ہوں اور کتابیں اس موضوع کے اوپر خطہ پاکستان میں جو ہمارے بلوچستان بکران ان علاقوں میں مزارات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے، یہ اس وقت سے خطہ اسلام کی نعمت سے مالا مال چرا رہا ہے. اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ حقائق تو کچھ اور ہے، سبب تو پیچھے کچھ اور ہے، لیکن ظاہر کچھ اور ہوتے ہیں.
تو جب محبوب کی شان ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو ریلیف دینے کے لیے جناب ایک قانونی زبان میں ٹیکنیکل لفظ کی تبدیلی کی گئی تو میر ظفر اللہ خان صاحب جمالی وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو گئے، سپیکر کو مخاطب کر کے کہا جو اسمبلی ہاں جی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے حوالے سے غلط موقف لے رہی ہے اور انہوں نے کمپرومائز کر دیا محبوب کی، میں ایک لمحہ بھی اس کا ممبر نہیں رہنا چاہتا، میرا استعفیٰ قبول کیجیے اور چلے آئے جناب۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت آمین آمین۔ اس بلوچ سردار نے میر ظفر اللہ خان جمالی نے بالکل اپنے بزرگوں کی اور اہل بلوچستان کی کہ کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ سبحان کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب جناب خان آپ کا اللہ آپ کو سارا کچھ ملاحظہ کیجیے، انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک 1000 درود پاک نہ پڑھ لوں میں اس وقت تک رات کو تہجد سے پہلے سویا نہیں کرتا۔ آج یہ ہوا ہے کہ میں درود پاک پڑھ کے سویا ہوں تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر کرم فرمایا اور میرے خواب میں ابھی تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا کہ خان آف کلات نام بھی لیا ان کا کہ تم تہجد گزار ہو، تمہارا روز کا عمل میری بارگاہ میں پہنچتا ہے اور جس محبت و عقیدت سے تم 1000 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہو وہ میں روز خود بذات خود توجہ کر کے موصول کرتا ہوں اور روز تمہاری حاضری اتنے سالوں سے لگ رہی ہے اللہ اور اب چاہتے ہو کہ یہ حاضری لگتی رہے۔ سبحان یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے قیام میں روڑے کار اور مسٹر جناح کو ادھر نہیں آنے دیتے ہو اور ان سے رابطہ نہیں کر رہے ہو تو یہ تمہارا درود نہیں آئندہ قبول ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا درود قبول ہوتا رہے میری بارگاہ میں تو پھر پاکستان میرا عطا کرتا ہے، اس کے لیے راہ سبحان اللہ۔ یہ خان آف اللہ تھا۔ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات مبرکات کی کرم نوازیاں الغرض یہ جو ایک ظلم و ستم کا سلسلہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی ہجرت مبارکہ تو یہ اوس اور خزرج کے قبائل جو تھے یہ جنگ و جدل میں اس طریقے سے مصروف، 1000 لوگ قتل، کیونکہ انسانیت کا کوئی وقار ہی نہیں تھا ایک دوسرے کی نظر میں، کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے انسان کی عظمت کو اور قتل عام۔ قرآن پاک فرماتا ہے کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن ہی دشمن تھے انسان، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، سبحان اللہ۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعمت کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آ کر انسانیت کی عظمت کو، آپ محسن کائنات ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر جب دنیا انسان کے حقوق ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور غیر انسان تو غیر ہوا نا جی، جو اپنی لخت جگر ہے اور بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کے ساتھ تو فطرتی محبت ہوتی ہے سبحان ہاں جی، لیکن اتنا ظلم، اتنے اندھیرے اس کا جاہلیت کے محبوب کی آمد سے پہلے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندگی درگور کر دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دی، اس کی گردن دبا دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا انصاف ہے۔ آج ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے جو پتہ نہیں کیا ایجنڈا لے کر ادھر چل رہی ہے، تو بالکل ہم اس چیز کو، ہم تو خود تعاون کے لیے تیار ہیں اور ہم سب کا فریضہ ہے۔ آپ بلوچستان کے دیہاتی علاقوں میں جائیے دور دراز، آج بھی 150 میل تک جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے مرحلے میں عورتوں کو چارپائیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور ہاسپٹل نہیں ہے۔ حضور شاہ صاحب کا تو تعلق بلوچستان سے ہے، میں تو سال میں 2-3 چکر ادھر لگاتا ہوں محافل میلاد شریف میں، بزرگان دین مجھے بلاتے ہیں تو وہاں دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے۔ آپ سندھ کے رورل اور دیہاتی علاقوں میں جائیے، آپ خیبر پختونخوا کے دور دراز کے علاقوں میں جائیے، آج بھی کتنی مشکلات ہیں۔ تو یہ این جی اوز ہماری مائیں بہنیں آگے بڑھے جو بڑے بڑے گھروں کی اور اتنے چندے اور فنڈ پوری دنیا سے یہ جمع کرتی ہیں، اگر واقعی عورت کے متعلق آپ اچھی قانون سازی بھی کریں اور اس کے ساتھ جو بچے خوراک کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہزاروں سندھ کے اندر تھر کے علاقوں میں مر جاتے ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا، آپ ان عورتوں کو کپڑے پیش کیجئے، ان کو گھر بنا کر دیجئے، آپ ان کی زندگی میں لائیے بہتری، لیکن عملی اقدام آپ اٹھاتی نہیں۔ اور 8 مارچ کو آپ جناب حقوق نسواں کے نام پر اور میرا جسم میری مرضی، اگر یہ چیز دیکھ رہی ہو نا اسلام کے اندر، آج آپ اسلام اور پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں،
ذرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور قرآن کی آمد سے پہلے جو انسانیت بالعموم اور عورتوں پر جو ظلم و ستم اور عرصہ حیات تک تھا بالخصوص اس طرف نظر کر دینی چاہیے. اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بیٹی کو وہ احترام دیا ہے. کتنے مرد حضرات ہیں جن کی آمد پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہو. ایک دو ہستی ہے. ایک محبوب کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضور ام المؤمنین فرماتی ہے جب بھی سیدنا جعفر، حالانکہ محبوب سے 20 سال دنیا میں عمر میں چھوٹے، حضور مولا کائنات سے وہ 10 سال بڑے تھے. حضور مولا کائنات کے سگے بڑے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں. فرمایا 20 سال ان کی ولادت، محبوب کی ولادت سے بات ہوئی تھی، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ جب بھی آتے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو کر آگے ہو کر استقبال فرماتے، اپنے سینے اقدس سے لگاتے، معانقہ فرماتے، ان کی کبرہ بینہ عینیہ پیشانی کے درمیان میں بوسہ دیتے اور محبوب کریم علیہ السلام بے انتہا محبتوں کا اظہار فرماتے. حضرت جعفر جیسی ایسی ایک دو ہستیاں ہیں، باقی تو اگر ہے تو وہ محبوب کی شہزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہمارے آقا جتنی بڑی مصروفیت میں ہوتے اور پیاری صاحبزادی صاحبہ اگر پیارے ابا جان کی زیارت کے لیے گھر میں تشریف لاتی، بس محبوب کی توجہ تھی، ہر کام چھوٹ جاتا. بادر علیہ محبوب علیہ السلام تیز تیز نورانی قدم چلتے ہوئے اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ کا آگے جا کر استقبال فرماتے. یعنی پیاری صاحبزادی صاحبہ کی طرف توجہ ہونے کے بعد عملی طور پر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ تھوڑے قدم محبوب کی طرف چلائیں، محبوب زیادہ قدم آگے چل کر. آج اگر ہماری پیاری بیٹی آتی ہے اور ہم اس پر یہی شفقت، یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا تقاضا ہے، پھر محبوب علیہ السلام ان کا استقبال فرماتے اور قبلہ علی راسہ ان کے سر مبارک پر بوسہ دیا کرتے. سبحان اللہ، کیا بات. آخذ بیدیہا ان کے دونوں نورانی ہاتھوں کو آپ اپنے دونوں مقدس نورانی ہاتھوں میں بڑے پیار سے پکڑ لیتے اور پھر آنے تک بٹھانے تک ان کے ہاتھ مبارک چھوڑا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر ہاتھ مبارک چھوڑ دیں گے تو محبوب کو پتہ ہے کہ وہ تعظیم میں از حد مبالغہ کریں گے، اور جہاں محبوب ان کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ پہلے محبوب کو ادھر پکڑ کر بٹھا دیں گے اور محبوب انکار نہیں فرمائیں گے. نہیں، آپ پھر ان کے ہاتھ مبارک نہ چھوڑتے، ان سے بڑی پیاری پیاری باتیں فرماتے ہوئے ان کو پکڑے پکڑے ساتھ لا کر محبوب چاہے تو اپنی صاحبزادی صاحبہ کو سامنے دائیں یا بائیں بٹھا دے اور اپنی مسند پر یا اپنے پہلے والی بیٹھنے والی جگہ پر خود تشریف فرما رہے کہ نہیں، اجلس فی مجلس ہی، جس جگہ محبوب پہلے تشریف فرما ہوتے تھے. اتنا پیاری بیٹی پر کرم، اتنا انسانیت کو بیٹی سے محبت اور بیٹی کی عظمت واضح کی کہ محبوب خود دائیں یا بائیں ہو جاتے اور این اپنے بیٹھنے والی جگہ پر اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ کو جلوہ کرتے. جتنا دیر حضور سیدہ سلام اللہ علیہ ام الحسنین کریمین جلوہ گر رہے تھے، وہ محبوب اپنی جگہ پر ان کو بٹھائے رکھا کرتے تھے. اتنی کرم نوازی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. تو جب بیٹیوں تک کو قتل کیا جاتا تھا باقی انسانوں کی کیا رہ معاملہ، لیکن ہمارے کریم آقا علیہ السلام وہ انسانیت نواز والی بات آپ بتا فرما رہے ہیں. وہ نور اور روشنی کا دور شروع ہو رہا ہے کہ ہمارے کریم آقا این میدان جنگ کے اندر، اور یہ بھی اسلام کی میں آخری بات عرض کروں گا، پیاری تعلیم ہے. اسلام ہمیں کہیں بھی جنگ میں پہل کی ہمیں اجازت نہیں عطا فرماتا کہ ایک غیر مسلم پرامن قوم یا پرامن ریاست ہماری ہمسائیگی میں موجود ہو اور وہ فوجی طور پر بھی کمزور ہو، وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو، اور ہم مسلمان ہماری ریاست بڑی طاقتور ہو اور ہم امریکیوں کی طرح چاہیں کہ اس کو نگل لیں، اس کی معدنیات پر قبضہ کر لیں. نہیں، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب تک وہ نہیں کوئی حدود کو کراس کریں گے، نہیں، اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. پورے قرآن میں کہیں ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے لو یا کلاشن کوف لے لو یا بم ہاتھ میں پکڑ لو اور اسلام کو پھیلانا شروع کر دو. آپ کو الحمد سے لے کر والناس تک نہ کوئی ایسی آیت ملے گی، نہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث ملے گی. آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے بندوں کو، انسانیت کو رب تعالیٰ کے راستے کی دعوت دیجئے بالحکمت،
موعظت اور واعظ و نصیحت کا بعد میں بیان ہے، پہلے حکمت کا درس دیا گیا ہے۔ حکمت کے ساتھ آپ اس قوم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کون سی بات کس طریقے سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ پورے تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی طرف دعوت دیجیے، اور جب آپ دعوت دیں گے تو ظاہر ہے کہ جدال آئے گا، گفتگو ہوگی، دلائل کا تبادلہ ہوگا۔ آگے قرآن نے ارشاد فرمایا دلیل بیان کرتے ہوئے تم نے غصے میں نہیں آ جانا، ہائپر اور اگریسو نہیں ہو جانا، گالی گلوچ نہیں نکالنے لگ جانا جیسے آج ہمارا طریقہ ہو چکا ہے۔ ہم کافروں کو تو کیا دعوت دیں پیار محبت کے ساتھ، غیر مسلموں ہم تو آپس میں ایک ہی عقیدے کے جو علماء ہوتے ہیں کس طریقے سے ممبروں پر بیٹھ کر ماں بہن ایک کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جدال کی نوبت بھی آئے، دلائل کے تبادلے کی نوبت بھی آئے تو وہ طریقہ اختیار کرنا احسن ہو جو سب سے اچھا انسانیت میں طریقہ ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین کسی غیر مسلم کو زبردستی دین قبول کرنے کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ ہم نے دین کے محاسن دین پر خود عمل کرنا ہے، ایسا پیارا معاشرہ بنا دینا ہے کہ پوری دنیا متوجہ ہو جائے۔ جو حضرت بابا قوم علیہ رحمت فرماتے تھے کہ پاکستان کیوں بنایا جائے گا، پاکستان ایک تجربہ گاہ ہوگی اسلام کے لیے، ہم اسلام کا سماجی نظام لائیں گے، ہم اسلام کا اقتصادی اور معاشی نظام لائیں گے، ہم اسلام کا سیاسی اور انتظامی نظام لائیں گے، وہ نظام جو مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور فرمایا وہ نظام جو کھل کے دور خلافت راشدہ میں آ گیا تھا، ہم آج جدید ترین تقاضوں میں اس سے نور اور فیض لے کر تاکہ پوری دنیا پاکستان کی طرف توجہ کرے گی اور وہ کہے گی جو اسلام اتنا پیارا اور انسانوں کو اتنی عظمت دیتا ہے اور اتنی کامیابیاں دیتا ہے، ہمیں بھی اس دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے ملکوں میں وہ نظام لانا چاہیے۔ یہ حضرت علامہ اقبال کے نظریات اور حضرت بابا قوم وہ تجربہ گاہ کہتے تھے اس کو اسلام کی اس دور جدید کے اندر۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو سراپہ نور ہیں، جن کی جلوہ گری کے وقت اللہ پاک نے اتنا نور، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات نور ہی نور ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ کتنے معاشرے ہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے مثال فرما گئے، انہوں نے چونکہ کافی سال اپنے برطانیہ میں گزارے، ادھر کی شہریت بھی حاصل کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کے اندر کلمہ اسلام نہیں ہے، اپنے وطن کی محبت، تو یہ تو اسلام کا سب سے بڑا درس ہے کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی حفاظت کا مرحلہ آیا تھا تو محبوب علیہ السلام فرماتے میں اللہ کا سچا نبی اور رسول علیہ السلام خاتم النبیین سید الاولین والآخرون، اور اتنے میرے غلام ہیں نہیں۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی ذی الحج 5 سنہ ہجری میں، تو جیسے صحابہ کرام کے ذمے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا، ماپ کر ہر بندے کے ذمے کہ آپ نے اتنی کھدائی کرنی ہے خندق کی، مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بھی برابر وہ جگہ ماپی جاتی تھی اور آپ اپنے مبارک ہاتھ اور کدال سے اس کی کھدائی میں ساتھ۔ سبحان اللہ۔ وطن سے محبت، اپنی ریاست سے محبت، اپنی ریاست کے مفادات، اپنے معاشرے کے مفادات۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ بڑی جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے یہود اور نصارہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام عشاء کے بعد در دولت پر گئے، آپ نے کچھ لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے چوک میں آوازیں سنی، فوراً محبوب علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور اس طرح کی افواہیں، وہ دشمن محبوب کریم علیہ السلام گھوڑا آپ کو نظر آیا، آپ نے اس پر کپڑا بھی بچھانا گوارا نہیں فرمایا، آپ چڑھے، اور حالانکہ آپ تو اونٹنی پر سفر فرماتے تھے، خچر کے اوپر، آپ گھوڑے کو بڑا کم استعمال فرماتے تھے، لیکن محبوب علیہ السلام اکیلے آپ نے چاروں طرف دور تک گھوڑا دوڑایا، ابھی وہ بندے موجود ہیں، محبوب کا انتظار، محبوب تو آپ نے فرمایا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، جاؤ اپنے گھر میں، یہ افواہ ہی صرف۔ محبوب کریم علیہ السلام جہاں شجاعت، جرأت و بہادری، اس کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اپنے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک الغرض پیاری مقدس نورانی تعلیم آج ہمارا پاکستانی معاشرہ جس مقام پہ گیا کھڑا ہے۔ آج میں ساروں کی بات نہیں کرتا، سب سے پہلے تو میں اپنے شعبے کو دیکھوں کہ اس میں بھی
90% سے زیادہ ہمارے جو فاضل عزیز ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ 10 محرم شریف کو میں ایک جگہ گیا بیان کرنے، یہ سرائے مہاجر سے آگے MM روڈ پر میاں والی کی طرف جائے تو پہلا سٹاپ خان سر آ جاتا ہے۔ خان سر میں سے ایک وہ گاؤں ہے، اس کا نام آسان سا ہے، وہاں پچھلے سال عشاء کے بعد میرا بیان تھا۔ محرم کو میں نے بکر کے علاقوں جب وہاں گیا، ان دوستوں نے کھانا کھلایا، عشاء کی نماز پڑھ کے بیان کرنا تھا گھنٹے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی پیش کرنا تھا۔ تو وہ بتانے لگے جی پچھلے سال ہمارے ساتھ بڑا دلدوز واقعہ ہوا، ہم نے فلاں مشہور پاکستان کے فاضل سے ٹائم لیا، انہوں نے کہا مجھے آن لائن اتنے 1000 روپے پہلے بھیجے، اتنے 1000 روپے اس وقت مجھے دینا۔ ہم نے فوراً ان کا حکم مانا، وہ پیسے ان کو موصول ہو گئے، ان کا جوابی میسج آ گیا، اتنے مہینے درمیان میں معاہدے کو گزر گئے۔ این جب 10 اور 11 کی درمیانی رات آئی، وہ مین روڈ سے جو کچا رستہ ہماری طرف تھل میں ریت پر اترتا ہے، وہ اس میں آ کر کھڑے ہو گئے پکے روڈ کے ساتھ ہی، اور ہمیں فون کیا اور کہا میں یہاں آیا کھڑا ہوں، بیان میں سے عشاء میں سے تھوڑا سا ٹائم ہے، بقایا پیسے جو ہے وہ جتنے رہتے تھے مثلا 20,000 رہتا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ 20 وہ اور 10 اور پہنچاؤ گے تو میں آتا ہوں، ورنہ میں فلاں جگہ بیان کرنے مجھے وہاں سے اتنے مل گئے۔ ہم نے کہا جی ہماری عوام جمع ہے، ہم نے اتنی دیگے لنگر کی پکا دی ہیں، اگر آپ ہی نہیں آئیں گے تو ہمارا تو پروگرام گیا۔ اب عوام کی اہل بیت اطہار کی قریب بارگاہوں سے محبت دیکھیے، اور وہ جنہوں نے محبتوں کے 10 رات دن تقسیم کرنے اور قوم کو رہنمائی، ان کا حال آپ دیکھ لیجیے۔ ہاں جی، تو کہتے ہم نے کہا جی حضور آپ تشریف لائے، آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری ہوگی، آپ آ کر بیان کریں، آپ اسٹیج پر تشریف رکھیں، تقریر شروع کریں اپنے ٹائم پر، ہر حکم مانو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ پھر بعد میں نہیں دیں گے، منحرف ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے ان عالم پر اعتبار کیا، اتنے مہینے پہلے پیسے بھیج کر عالم دین کو اعتبار نہیں ہو رہا۔ پھر کہتے ہیں جی ہم دین کے بڑے مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دونوں موٹر سے، یہ امام صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کی مسجد کی انتظامیہ کے بزرگ، ہم دونوں چڑھے، پیسے لیے اور جا کر ایک ایک نوٹ انہوں نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گنا، اس کے بعد آئے سیدھے سٹیج پر تقریر کی اور توقع۔ یہ حال بنا کھڑا ہے، اور یہ ایک دو جگہ نہیں، تواتر سے خبریں آ رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا مذاق ہے؟ ذکر بھی اس ہستی کا جس نے شریعت مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ علیہ السلام کے ایک سیاسی حق کی خاطر کہ محبوب کی شریعت کا یہ سیاسی نقطہ ادھر ادھر نہ ہو، میری جان چلی جائے، میرے بچے 6 ماہ کے بچے ہاتھوں میں ذبح کروا دیے۔ اس ہستی کے ذکر کو آپ کیا ترس دے رہے ہیں؟ ہاں جی، اور ہماری اخلاقیات وہ آپ سب پر مجھ سے زیادہ آیا ہے، اور ہمارے وہ ڈاکٹر بھائی جنہوں نے انسانیت کو بچانا ہے، لیکن ایک تو ہمارے ہاں نظام تعلیم ہر معاملہ ہی جو اچھائی ملک میں لا سکتا تو اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، اگر یہی اردو زبان کے اندر ہو کتنا ٹیلنٹ سامنے آ جائے، لیکن ہمارا نصاب تو سارا انگریزی میں۔ ڈاکٹر بننے پر ہاں جی جتنا خرچہ ہوتا ہے الامان والحفیظ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لاشوں کا معاملہ سامنے آیا ہے، روح لرز کے رہ گئی، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر، اتنی لاشیں۔ وہ بھائی وہ کافر بھی ہونا ہے، جنگ میں حربی کافر جنہوں نے ہم پر جنگ مسلط کی ہے، ہم اپنے دفاع میں لڑ رہے ہو، تو مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بخاری پہلی جلد کتاب الجہاد میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا قتال کرو جیسے وہ تم سے قتال کر رہے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا الْوُجُوهَ، کافر و مشرکوں کے عین حالت جنگ میں بھی کافر و مشرکوں کے فوجیوں کے چہرے کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ ہمارا ایک فوجی بھائی گن لے کر بیٹھا ہو، اس پر دوربین لگی ہوئی ہو، اور وہ جناب سامنے کافر ہے، وہ ہم پر فائرنگ کر رہا ہے، محبوب نے فرمایا اس کے جسم کے اور حصے کو نشانہ بنا کے قتل کر دو، ہاں جی، لیکن اس کے چہرے کو بچانا، کیونکہ چہرہ انسان کا وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے چہروں کو، اور فرمایا قتل کر دیا اس کو، اب اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ پہلے دور جاہلیت میں یہ بھی غصہ دکھایا جاتا تھا، آنکھیں نکال دی جاتی مقتول کی، ناک کاٹ دیا جاتا کاٹ، اور پھر اس پر بڑے بڑے اشعار اور میلہ عکاظ اور باقی سالانہ فیسٹیول پروگرام آتے تو اس ظالم قبیلے کے شاعر ممبروں پر چڑھ جاتے، مسلح لوگ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے،
اور وہ کہتے کہ تمہارے جوان کے ہم نے ناک کاٹ دیے تھے، کاٹ دیے، اس کو اشعار میں بیان کر کے اور آگ لگا دیتے معاشرے میں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مشرک و کافر مقتول کے بھی مصلح نہ کرنا یہ شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اس رسم بد کو دوبارہ امت میں رائج کیا ہے تو یزید پلید نے رائج کیا ہے کہ اس نے اور کسی کے نہیں، اس گھرانے جس میں سے انسانیت کی عظمت کا درس ملا تھا، اس محبوب کے بچوں کے سر کٹوا کر نیزوں کے اوپر اچھال دیا۔ نہ محبوب نے تو ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو میرے دوستو، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو لشکر بھی روانہ فرما رہے ہیں، اور ہر لشکر جو روانہ ہوا ہے از خود حملہ نہیں ہوا، ادھر سے حملہ ہوا ہے تو آگے جوابی کاروائی ہوئی ہے، اور محبوب فرما رہے ہیں ان کی فصلوں کو مت نوچنا، جہاں تک ہو سکے ایک ایک دانے کی، حالانکہ وہ دشمنوں کی زمین ہے، لیکن فرمایا فصلوں کو خراب نہیں کرنا، دشمنوں کی زمینوں کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، بچوں کو مت قتل کرنا، اور فرمایا ان کے جوان طاقتور پجاری مجاور جو ان کی عبادت خانوں میں حالانکہ شرک کر رہے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ کیے پڑے، لیکن محبوب نے فرمایا جب وہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں نہیں ہے، تم نے ان پر تلوار نہیں چلانی، ان کے پجاریوں کو اور مذہبی لوگوں کو قتل نہیں کرنا، وہ تو بے ضرر لوگ ہیں، اپنے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، اپنی قوم کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ان کی مذہبی رہنمائی۔ تو فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے جب بعد میں آپ دلیل کے ساتھ کلام کریں، ان لوگوں کو دعوت حق دیں، دین توحید کے حقائق واضح کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف ان کو بلائیں، لیکن دوران جنگ بھی ان کے عبادت خانوں پر حملہ نہیں کرنا، ان کے عبادت خانوں میں جو پناہ لے لیں ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کے پجاریوں کو قتل، حالانکہ وہ شرک کی بنیاد ہے ان کے پجاری کی، لیکن اسلام انسانیت نواز ہے۔ میرے دوستو، آج اس چیز کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر کی طرف توجہ کروں، اپنے بچوں کی طرف توجہ کروں، میرے حلقہ احباب میں جو دوست ہیں ان کی طرف تو ہمارا معاشرہ اتنا گراوٹ کا شکار ہو گیا نا، ماہ مبارک ربیع الاول شریف جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی آمد پاک کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اس کریم ہستی کا ذکر بلند کرنے کی یہ بھی صورت ہے کہ آج تک جس ہستی کے ذکر سے انوار اور فیوز و برکات لیتے رہے، آپ کی تعظیم و توقیر، الحمدللہ یہ سلسلہ بھی اسی طرح اب تک جاری رہے گا، لیکن ساتھ آج اگر انسانیت کو اور ہمارے پاکستانی معاشرے کو کوئی چیز مزید گراوٹ اور پستیوں میں جانے سے بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس رحمت اللہ العالمین نور والے پیارے نبی علیہ السلام کی نورانی تعلیمات ہے۔ اللہ پاک